شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے 12ویں پارے کی تلاوت کو سماعت حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں ہی سورۃ ہود، حضرت ہود علیہ السلام کے نام کی طرف منسوب جو سورت ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور و فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ہر آدمی اس کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے کہ وہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، فکریں بوڑھا کر دیتی ہیں، پریشانیاں جو ہیں وہ آدمی کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے صحابہ نبی علیہ السلام کے سر پہ چاندنی کو دیکھ کر سوال کرتے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے، آپ کو کس فکر نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کے اس دنیا میں اللہ نے جو ان کو مقام دیا، عزتیں دی، پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، بے قدری کی، تو اس بنیاد پہ انہوں نے اپنی عزت کو ذلت میں بدل لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے جن کو ہر پل فکر اپنی امت کی ہے، تو اسی فکر میں میرے نبی کے سر کے بال سفید ہو گئے کہ کہیں یہ سابقہ امتوں کی طرح میری امت بھی تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے ساتھ اور آپ کا اپنی امت کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو سورۃ ہود، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 123 آیات اور اس کے 10 رکوع ہیں، اور یہ پارہ، اس پارہ کے اندر اس سورت کی 118 آیات ہیں، اور اس پارہ کی کل جو آیات ہیں وہ 170 ہیں، اور رکوع اس کے 16 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود کے ساتھ اسی پارہ کے اندر دوسری سورت یوسف کو ذکر کیا ہے۔ اس پارہ کے شروع میں ہی خالق کائنات نے ساری انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ، جسے معیشت کہیں گے، جس کو زندگی کا گزران کہیں گے، رزق روٹی پانی جو ہے وہ کہیں گے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل حل ہے وہ بتا دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ زمین کے اوپر کوئی رینگنے والا، چلنے والا، کوئی 2 پاؤں 4 جو ہے قدموں پہ چلنے والا، یا پیٹ کے بل رینگنے والا کوئی بھی جاندار زیرو چیز جس کو کسی قسم کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ فرماتے ہیں إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کے رزق کی ذمہ داری میں اللہ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رزق تمہیں اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح تمہاری موت تمہیں ڈھونڈتی ہے۔ یعنی جب تمہارا وقت اجل آ جانا ہے تو تب یہ وقت نے موت نے آ کے تمہیں لے ہی لینا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ رزق ہر صورت مجھے آ کے ڈھونڈ کے میرے تک پہنچ جائے گا، آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ پہ اعتماد اور یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رزق عطا کرنے والی ذات ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے جو کئی ایک طریقے ہیں، ان میں سے چند ایک طریقوں کو شروع میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 پہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی صفات، کمالات، اختیارات میں کسی کو اس کا ثانی، شریک، ہمسر نہیں ماننا۔ اللہ کی توحید میں پختہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو عمل بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کو کثرت سے لازم پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ موسلادھار بارش نازل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پانی کی فراوانیاں اور اس کے ساتھ رزق کی فراوانیاں، اللہ تمہیں پھر اس کے بدلہ میں مال عطا کریں گے۔ مال کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں والی نعمت کو تمہارے اوپر نشاور کر دیں گے۔ کس صورت میں؟ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے۔ تو رزق حاصل کرنے کے لیے استغفار کثرت سے کرنا، اور پھر فرمایا ثم توبوا الی، استغفار کے ساتھ ساتھ پھر تم نے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے۔ یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عہد بھی کرنا ہے۔ اگر یہ کام زندگی میں دوبارہ ہر طرح کا جو ہے نظام معاملہ لے کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، اور مجھے اس پہ قدرت بھی ہو کہ میں اللہ کی یہ بغاوت کر سکتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ ہو ثم توبوا الی، میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہوا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو میں چھوڑ دوں، تو یہ میری نجات کے لیے ایک عمل ہی کافی ہو جائے گا۔ تو دنیا آخرت کی آسانیاں، اس دنیا میں رزق کی فراوانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا عمل بتا رہے ہیں ثم توبوا الی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ تو فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی روح چیز کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ توحید میں بھی پختہ ہے، استغفار بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اللہ پہ توکل، اعتماد اور یقین بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرا اللہ پھر بھی اس کو آزمانا چاہتا ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا جب آزمائش آتی ہے تو دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ وہ لوگ جو منافق ہیں، نمبر 2 پہ جو مومن ہیں۔ تو منافق کے اوپر جب کسی طرح کی کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی رزق کی بندش آ جاتی ہے تو وہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، وہ دیگر درگاہوں پہ سر جھکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر ادھر ادھر منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے در پہ آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور جو آدمی مومن ہے، پکا سچا مومن ہے، وہ اگر اس پہ آزمائش آ بھی جائے، کوئی تکلیف آ بھی جائے، اگر وقتی طور پہ اس کے لیے کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکل حالات آ بھی جائے تو فرمایا وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا وعملوا الصالحات، ایسے لوگ جو ایمان لائے، صبر کیا، اچھے عمل کیے، تو فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش کے وقت اپنا ایمان مومن والا کردار ادا کرنے والے لوگوں کے لیے کھلی بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ صورت مکی ہے، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ مکہ کے اندر جو مشرکین مکہ تھے، ان کے بنیادی جو نظریات تھے وہ انبیاء کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار اور بعث بعد الممات کا انکار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کتاب کو یعنی کلام اللہ کو من گڑت اور لوگوں کا بنایا ہوا شمار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے، یہ جو لوگ ہیں ان سے آپ کہیں کیا یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ ان کو کہیں کہ آپ بڑے عربی ادب کے ماہر لوگ ہیں، آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کی 10 صورتیں بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ اگر تو یہ ایک انسان کا کلام ہے تو اس میں بھی وہی تاثیر ہونی چاہیے، اس کلام کے اندر بھی اتنی ہی لوگوں کی تربیت اور اصلاح ہونی چاہیے جتنی اس کلام کے اندر ہے۔ تو اگر ساری دنیا اور یہ عربی ادب کے ماہرین لوگ مل کے ایک 10 صورتیں یا ایک آیت نہیں بنا سکتے جو اس قدر با اثر ہو، جو دل پہ اثر کرے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کی نبوت پہ دلیل دی ہے، اور اسی لیے اس قرآن کو معجزہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ تھا، کہ اس کی مثل اور نظیر 1400 سال گزر جانے کے بعد تک اب تک کوئی پیش نہیں کر سکا کہ کوئی ایک صورت، کوئی 10 صورتیں، کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آئے جو اس قرآن کے مقابل میں مؤثر ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے، بات کرنے کے لیے، یا جو ایک عقیدت دل پہ یہ اثر کرنے والے الفاظ ہیں اس طرح کے ہو، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے تو یہ مؤثر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے کئی ایک انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود، صالح، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، کئی ایک انبیاء کا اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ شروع میں ہی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جن کو لوگ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی وجہ سے جو قوم نافرمان باغی ہوئی تھی، ان قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب اس قدر آیا کہ اس روئے زمین پہ سارے انسان، ساری چیزیں ایک مرتبہ ختم، تہس نہس ہو کے رہ گئے۔ صرف وہی چیزیں بچی تھی جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی اور بیڑی میں موجود تھی۔ اس کے سوا ساری دنیا کے اوپر آسمان سے، زمینوں سے پانی، بارشیں، سیلاب اس قدر آیا کہ ساری زمین کے اوپر رہنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے دوبارہ یہ تخلیق انسانیت آگے بڑھی ہے، تو اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 1000 سال کے قریب عمر عطا کی تھی، اور یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو زندگی کا طرز ہے وہ ان کی زبان سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ 950 سال اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے توحید کی، دین کی، اور 950 سال میں یہ نہیں کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی، 10 گھنٹے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات کے ہر پہر میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال اللہ کے دین کی دن رات دعوت دینے والے نبی، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ
صراط مستقیم کی راہ دکھا دیں، اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو میرا اللہ صراط مستقیم دیکھنے کی توفیق نہ دے، اس کو ساری دنیا بھی مل کے صراط مستقیم دکھانا چاہے، اللہ کے انبیاء بھی مل کے دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت پہ جہاں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور پوری قوم باغی رہی، ان باغیوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی کو تیار کر رہے تھے، تو یہ قوم کے لوگ اللہ فرماتے جب بھی پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے کہ پینے کے لیے پانی مل نہیں رہا، اور یہ نوح علیہ السلام کی حالت اور کیفیت دیکھ لیں کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ اس کشتی کو چلایا کہاں جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ اللہ کا پہلے ہی حکم تھا کہ آپ نے یہ کشتی تیار کرنی ہے، تو اس کے معاملے میں آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ تو نوح علیہ السلام اپنی خاموشی کے ساتھ یہ لگے رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جب کشتی تیار ہو گئی تو اس میں قوم کے لوگوں نے بغاوت اور نافرمانی اور حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے اس کے اندر پیشاب پخانہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کثرت کے ساتھ اس میں پیشاب اور پخانہ جو ہے نا گرایا جانے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ خارش کی بیماری کو نازل کر دیا۔ تو اس بیماری کے ساتھ اب پوری قوم بڑی پریشان ہے، اس کا حل اور علاج کوئی نہیں مل رہا۔ ایک دن اسی طرح قضائے حاجت کے لیے ایک آدمی آیا قوم کا، تو اس کشتی میں گر گیا۔ جب باہر نکلا تو اللہ نے اس کو خارش سے نجات دے دی تھی۔ اب جب قومیں اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو تنگ کرتی ہیں، تو میرا اللہ ان لوگوں کو اس قدر رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ اپنی جو گندگی ہے، اپنا جو فضلہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو ہیچ سمجھ لیتے ہیں۔ جن کو اللہ کے نبیوں کی قدر نہیں ہے، اللہ کے اولیاء کی قدر نہیں ہے، پھر اس آدمی کو اپنی ذات، اپنے نفس کی بھی قدر نہیں رہتی۔ تو اس نے جا کے پوری قوم میں یہ شور مچایا کہ خارش کا علاج، ہماری بیماریوں کا علاج جو ہے نا، وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اس کے اندر پڑی ہوئی گندگی سے ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اس قدر انہوں نے پھر اس کو صاف کیا، حتیٰ کہ پانی گرا کے اس کا پانی جو ہے نکال کے وہ اپنے جسموں پہ ملتے تھے۔ تو اس قدر انہوں نے اس کشتی کو خود صاف کیا ہے۔ میرا اللہ یہ سارا کچھ کروانے پہ قادر ہے۔ بہرحال پھر اللہ کا حکم آ گیا، یہ قوم کی بغاوت، ہٹ درمیاں یہ بڑھتی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا، جو تنور تھے یعنی ان کے چولہے جو تھے ان سے بھی پانی پھوٹنے لگا، آسمان سے بارش، زمین سے جو ہے چشمے پھوٹنے لگے، ہر طرف پانی ہی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں جو جاندار تھے ان میں سے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں بٹھایا، اور اسی طرح جو مسلمان تھے ان کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھایا، تو یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلنے لگی۔ اب چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کی اچانک نظر پڑی ہے، سامنے بیٹا وہ جو باغی اور نافرمان تھا وہ سامنے کھڑا ہے۔ تو فرمانے لگے حضرت نوح علیہ السلام، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اب نافرمان لوگوں کے ساتھ نہ جا، اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے، ابھی ہمارے ساتھ آ جا۔ تو یہ جو اللہ کا بے قدرہ نہ شکرہ ہو، کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ یہ کشتی کی بات کرتے ہیں، یہ سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے، میں بھی اس پہ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج بھلا پہاڑ بچانے والے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو یہ زلزلہ پروف اور کیا کچھ نہیں، دنیا نے سارا کچھ کیا ہوا، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ تہس نہس ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تو فرمانے لگے بیٹا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج جائے پناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ باغی نافرمان اپنی ضد پہ اڑا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج، ان کے کلام کے دوران ہی لہر آئی اور فکان من المغرقین، اس کو غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت تو تھی، اولاد آخر اولاد ہوتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منتیں سماجتیں کرنے لگے، اے میرے اللہ یہ بیٹا میرا ہے، تیرا وعدہ حق اور سچ ہے، لیکن یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اے پیارے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تو تیرے اہل سے نہیں ہے۔ وہ جس کا میں رب سے تعلق کوئی نہیں ہے، جو اپنے رب سے تعلق توڑ لیتا ہے، وہ اللہ والوں سے اس کا تعلق کہاں قائم رہتا ہے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، حقیقی بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اہل میں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد میں شامل نہیں کرتے۔ جو اپنے رب کا بے قدر ہے تو وہ اللہ والوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کی معرفت اور پہچان نہ کرے تو اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے، آج کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ میرا تعلق فلاں سلسلے سے ہے، فلاں نسب سے ہے، فلاں معاملے سے ہے اور میں یہ ایسے کر لوں گا، یہ چیز تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی ہمیں سمجھائی۔ نبی علیہ السلام کبھی اپنے چچا کے پاس، کبھی اپنی بیٹی کے پاس، کبھی اپنی پھوپھی کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہی کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جو مجھ سے لینا چاہتے ہیں لے لیں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، عمل اچھے کر لینا، عمل اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا نبی آپ کی سفارش کر لوں گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء کا طرز زندگی یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جو سر تسلیم خم کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، اور جو اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جاتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹتا ہے، اللہ والوں سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ ہمیں سبق دے کر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان کی قوم کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے غلط فہمیوں کا شکار ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اور ان کو بھی یہی چیز سمجھائی ہے حضرت ہود علیہ السلام نے کہ اے میری پیاری قوم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری پیاری قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، واپس آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو ترک کر دو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ موسلادھار بارشیں نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری قوتوں کو مزید بڑھا دے گا، تمہاری عزتوں میں اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، مجرم جرم کرتے ہوئے تم دنیا میں نہ پھرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو قوم سمود کی طرف آئے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کی توحید اور معرفت کی دعوت دی ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد اس بارہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پھر آخر پہ یہی چیز ذکر کی ہے کہ یہ قرآن، یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور فرمایا یہ سارے کے سارے قصے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہر قصہ ہم اس لیے، ہر واقعہ ہم اس لیے بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں کہ پہلے انبیاء بڑے آزمائے گئے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پھر بھی ان کی قوموں نے ناشکری اللہ کی ہے، بے قدری کی ہے، اور انبیاء کی بھی قدر نہیں کر سکے، اور انہوں نے اللہ کی اور وقت کے نبی کی نافرمانی اور انکار کر کے ان کی بے قدری کی۔ اس کے بعد سورت یوسف ہے، یہ بھی مکی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 111 آیات اور 12 رکوع ذکر کیے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر ذکر موجود ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام صورت یوسف رکھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کے بھائیوں کا ان کے بارے میں جو رویہ تھا اور حسد کی آگ میں جلنے لگے،
اس رویے کو ذکر کیا ہے کہ جب یہ سارے اکٹھے ہو کر آپس میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں نا، یہ یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا بھائی احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ ہمارے باپ کو محبوب لگ رہا ہے، ونحن عصبہ، جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم جری جوان ہیں، انا ابانا لفی ضلال مبین۔ جب آدمی حسد کی آگ میں جلتا ہے پھر اس کو چھوٹے بڑے کی پہچان اور پرکھ نہیں رہتی۔ اب بیٹے ہیں، باپ کو، وقت کے نبی کو، نبی کے بیٹے، نبی کے باپ کو، کتنے نسبتیں، کتنے تعلق ہیں، لیکن جب حسد کی آگ میں جلے تو کیا کہا، انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو واضح بھٹکا ہوا ہے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جب یہ کسی آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو پھر جو معرفت ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، آدمی کے دل و دماغ سے وہ اتر جاتا ہے، پھر آدمی بڑے چھوٹے کی پرکھ بھول جاتا ہے، اور بڑے جو ہوتے ہیں ان کا بے قدرہ ہوتے ہوئے اس قدر نافرمان اور گستاخ ہو جاتا ہے کہ باپ کو بھی یہ الفاظ کہنے پڑے، انا ابانا لفی ضلال مبین۔ تو اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر کنویں کے اندر گرانا لے کے جا کر، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں سے نکال کے جو ہے اگلی منزلیں طے کرنا، اس کے ساتھ ہی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو کردار تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے اور قمیض کو اتار لیا، ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا خون لگا کے اپنے باپ کو دلاسا دینے کے لیے رات کے وقت آئے۔ وجاءوا اباهم عشاء یبکون، فرمایا رات کے اندھیرے میں یہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، تو آتے ہی کہنے لگے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم تو اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ کہ ہم سچے بھی ہوں۔ تو جو آدمی دلائل پہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ قرآن و سنت کو پیش کر کے سینے کے زور سے کہتا ہے کہ یہ دلائل میرے پاس موجود ہے اور یہ حقائق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیاد پہ ہی اپنے جو جھوٹے ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، لیکن باپ کو دلاسا دینے کے لیے فرمایا وجاءوا علی قمیصہ بدم کاذب، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، تو جو نبی ہوتے ہیں یا نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ بنا دلیل کے نہیں مانتے، جو قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کا تو منشا زندگی کا کردار یہی ہوتا ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دعویٰ کر لیا ہے، دعوے پہ دلیل ہے تو لے آؤ۔ تو مومن ہے تو دلیل دیکھتے ہی ان یقولوا سمعنا واطعنا، سنا ہے تو مانیں گے۔ اب بنا مانگے ہی یہ دلیل لے کے آ گئے، کیونکہ جانتے تھے دلیل کے بنا بات ہی نہیں بنے گی، تو دلیل کیا پیش کی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کاذب، فرمایا جھوٹا خون لگا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیش کر دیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور دعوے پہ دلیل بھی پیش کی ہے، اور دلیل کے طور پہ یوسف علیہ السلام کا کرتا جس کو خون لگا ہوا ہے وہ پیش کیا ہے۔ آج ہمارے بعض لوگ، بعض ملحدین لوگوں سے، بعض وہ لوگ جو اسلامی لبادہ اوڑھ کے اندر میں دین کے مخالف، صحابہ کے مخالف، دین اسلام کے بنیادوں کے مخالف ان کا کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے کتب احادیث کو، قرآنی آیات کو پیش کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ اتنے سیدھے سادے ہیں، کہتے جی دیکھیں بخاری کا حوالہ آیا ہے، صحیح مسلم کا حوالہ آیا ہے، جو حوالہ دیا وہی ملا ہے۔ اصل میں دلیل یا حوالہ یہ دے دینا کمال نہیں ہے، اصل میں اس کا منشے منہج سمجھنا یہ کمال ہے۔ صرف کوئی دلیل تو یوسف علیہ السلام کے بھائی لے کے آگے، لیکن کیا یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو دیکھا ہے، خون لگا ہے، کرتا میرے بیٹے کا ہے، مان لیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو کھولا ہے۔ ہماری دعوت بھی یہ ہے
کہ اگر کوئی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، کوئی حدیث پیش کرتا ہے، حوالہ دیتا ہے اور منہج سلف کے خلاف اس سے کوئی استنباط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً اس کو آگے سے پیچھے سے اس کے سیاق و سباق میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت میں یہ تاثیر موجود ہے کہ جس جگہ جو شخص غلط نظریات قرآن و سنت سے اپنی مرضی کے ساتھ مستنبط کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے اللہ نے اس کے سیاق و سباق میں اس چیز کا رد کیا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعوت ہے کہ ہر حوالہ دینے والے شخص کو سچا سمجھ لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس حوالے کا اصل بنیاد ماخذ قرآن و سنت میں وہاں مطلوب کیا ہے، اس کو نکال لینا۔ میں اس کی آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ قادیانی وہ قرآنی آیات نہیں پڑھتے، وہ بھی قرآنی آیات پڑھ کے اپنے مسائل ثابت کرتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ قرآنی آیات پڑھ کے ہمیں جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت مکمل ہو چکی۔ تو اگر صرف قرآن و سنت کی بات دلائل جو ہے اس کو اپنے نظریے اور اپنی جو دل کی چاہت ہے اس کے مطابق سمجھنا، اس کو دلیل سمجھا جاتا ہے، تو یہ شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے۔ دلیل بھی ہو اور دلیل میں منہج سلف بھی ہو، جس انداز میں قرآن و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، صحابہ اکرام نے سمجھا ہے، آگے تابعین نے اس پہ محنت کی ہے، اور کتب احادیث میں اور کتب تفاسیر میں وہ چیزیں محفوظ ہو چکی ہیں، اس منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنا یہ عین دین ہے۔ صرف دلیل کی رٹ لگا کے اور حوالے پیش کر کے بات کو منوا لینا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دلیل لے کے، اور دلیل کے طور پہ جو ظاہری طور پہ بالکل پکی سچی دلیل ہے کہ کرتا بھی یوسف کا ہے، خون بھی لگا ہے، لیکن جب اس کو ٹٹولا گیا ہے، جب اس کی تحقیق کی گئی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی ناقص سوچ کے مطابق تو بہت بڑی دلیل بنائی تھی، لیکن اللہ کے نبی کو یہ بصیرت حاصل ہے کہ یہ تمہارا اپنے نفس کا بنایا ہوا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ فصبر جمیل، حقیقت یہ ہے کہ اس میں میری آزمائش ہے، بس یہ حقیقت مجھے سمجھ آ رہی ہے، بس اس وقت صبر ہی اچھی چیز ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تم ایک جماعت ہو، بیٹے ہو، تمہارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں جو تم نے کیا ہے، جو تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو، ان سب چیزوں پہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میرا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں ہمیں سمجھائی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کی منڈی میں جانا، وہاں عزیز مصر کا خرید لینا، وہاں اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے گھر میں رہنا، منہ بولا بیٹا بنا لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گھر کے اندر آزمائش اور ایک بہت بڑی پریشانی جو کہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے، اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا محفوظ ہو کے اللہ کی رحمت سے وہاں نکلنا، اپنی عزت کو بچا لینا، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل ذکر کیا ہے، جس کا تعلق انشاءاللہ اگلے پارے میں بھی ہے۔ تو اگلے پارے میں ہم تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں یہ جو واقعہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور کون کون سے اسباق ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔